ہر سال یہ قربانی واجب ہے، ہر گھر پر ہر سال، فرمایا من کل عام اضحیۃ، ہر سال ہر گھر پر یہ قربانی واجب۔ تو اس کا بجا لانا یعنی صاحب استطاعت آدمیوں پر یہ واجب ہے، ضروری ہے، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے اندر کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 لاکھ روپے کا جانور لے آیا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں وہ 5 لاکھ روپے کا جانور لے آیا ہے، کسی کو کس طرح دیکھتے ہیں، کسی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اب اس نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، میں اتنے پیسے کہاں سے خرچ کروں گا؟ اگر خرچ نہیں کروں گا تو میں ان کے سامنے تھوڑا سا یعنی نیواں نظر آؤں گا۔ تو دوستو یہ نیوے والی کوئی بات نہیں ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا ہرگز اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ہاں ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت کو تکتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم نے وہ کس یعنی مد میں، کس ذوق میں، کس شوق میں، کس کیفیت میں اس قربانی کو پیش کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا ہے یا صرف اپنی واہ واہ کی خاطر؟ اور ہم واہ واہ کی طرف زیادہ اب آ گئے ہیں، جانور لے آتے ہیں جی کتنا، جی 8 لاکھ کا پورے علاقے میں پھراتے ہیں، کیا یہ لوگوں کے لیے تم قربانی پیش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اگر اس کے اندر دکھلاوا ہے آ کر، یہ آپ کے 8 لاکھ ہی ضائع چلے گے، اور اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے تو وہ 10,000 کی بھی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ علی میں قبول ہے۔ اور ہم کم از کم وہ 10,000 کا بتا رہے ہیں کہ آپ 10,000 حصہ ڈال کر وہ قربانی کر سکتے ہیں، لمبے چوڑے اتنا بھاری قیمت، ہاں اگر جسے رب نے استطاعت قدرت دی ہے اس کے لیے ممانت نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اپنے ریاکاری دکھلاوے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کرے، اگر کرے گا کچھ فائدہ نہیں اس قربانی کا۔ تو یہ ایک مالی عبادت ہے، اور مال کے ساتھ ہمیں ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، ہمارا جی نہیں کرتا خرچ کریں، ہاں صرف اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنے پر جی نہیں کرتا، باقی کاموں پر بے درے خرچ کرتے ہیں، بے درے۔ حالانکہ وہ جو بے درے خرچ کیا جاتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، خدا کی قسم دنیا میں بھی اس کے فائدے، آخرت میں بھی فائدے، آخرت میں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، انہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بچے کو بٹھائیں ذرا، ہاں بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گیا، حاضر ہوا، اور آپ یقول، وہاں فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، یہ سورہ تکاثر ہے، فرمایا آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، مالوں کی کثرت نے تم کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ الہاکم التکاثر، مالوں کی کثرت نے تمہیں خدا سے غافل کر دیا، ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، قبروں کی زیارت کی۔ اور یہ جو مالوں کی کثرت، جس کو جوڑتے 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 تمہاری عمر ختم ہو گئی اور یہ یہی کا یہی رہ گیا اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ وہ کہتے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جائے گا۔ یہ سارا ساز و سامان، یہ دنیا کا جو کچھ ہے، یہ یہی کا یہی رہ جائے گا، اور یہ انسان کا بن جانا
یہ اس کا جسم میت کی صورت میں قبر میں جا پہنچے گا۔ میرے سہیل محبوب یہ ارشاد فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، مالوں کی کثرت نے تم کو ہلاک کر دیا۔ اب فرمایا یقولو، اور آپ فرما رہے تھے یقولو ابن آدم مالی مالی مالی، فرمایا ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، اے میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ اور آپ نے فرمایا حل لاکا من مالکن، اے انسان میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیرا مال کیا ہے، اس مال میں سے تیرا مال کیا ہے۔ حل لاکا من مالک، میں بتاتا ہوں تمہیں، میرے سہنے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیرے مال میں سے تیرا مال کیا ہے۔ فرمایا الا ما اکلتا فافنیتا، فرمایا تیرا مال وہ مال ہے جو تم نے کھایا اور اس کو ختم کر دیا، ایک یہ مال ہے تیرا۔ اور دوسرا میرے سہنے محبوب ارشاد فرماتے ہیں او لبستا، وہ جو تو نے پہنا فافنیتا، اور اس کو پرانا کر دیا، یہ جو تم نے پہن لیا یہ تیرا مال ہے۔ اور تیسرا مال فرمایا او تصدقتا فامضیتا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، نیک کاموں پر خرچ کر دیا، فرمایا فامضیتا یہ تیرا مال ہے۔ وما سوا ذلک ذاہب وتارکہ للناس، میرے سہنے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ جانے والا ہے، وتارکہ للناس، اور تو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اور یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، باپ کا بھی جنازہ موجود ہے کہ بچے اس مال کی خاطر آپس میں گتھا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ میرا ہے۔ یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی تمہارے لیے کمایا ہے، تمہارے لیے اس نے محنتیں کی ہیں، تمہارے لیے اس نے اپنی عمر کو ختم کر دیا، اس کے کفن دفن کو تو ہو لینے دو، اس کا کفن دفن وہی ہے، وہ وہی پڑا ہے، اور بچے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے سہیل محبوب نے ایسے نہیں فرما دیا تھا وتارکہ للناس، اور باقی تم لوگوں کے لیے چھوڑنے والے۔ یہ تین مال ہمارے ہیں جو ہم نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، اور اللہ کے راستے میں جو ہم نے خرچ کر دیا یہی ہمارا مال ہے، باقی مال ہم چھوڑنے والے ہیں دوسروں کا۔ اور اسی کی تائید ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ایک دفعہ دمبا ذبح کروایا گھر میں، اور سارا گوشت غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا، صرف ایک بازو آپ نے رکھ لیا، وہ بھی اس لیے کہ یہ بازو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند تھا، یعنی آپ گوشت میں سے بازو کے گوشت کو آپ پسند فرماتے تھے، آپ کی پسند کی وجہ سے آپ نے بازو رکھ لیا، باقی سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ فرمانے لگے عائشہ کچھ بچا ہے، کچھ بچا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بقی منہا الا قطفہا، کچھ بھی نہیں بچا، صرف ایک بازو بچا، ما بقی منہا الا قطفہا، یعنی ایک بازو میں نے رکھ لیا ہے، وہ بچ گیا ہے، باقی سارا میں نے تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور رہنے دے، ٹھیک ہے، اور باقی میں نے سارا تقسیم کر دیا ہے۔ میرے سہنے محبوب مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ باقیہ کلوہا غیر قطفیہا، اے عائشہ سارا کا سارا بچ گیا ہے، صرف ایک بازو کے۔ فرمایا سارا کا سارا ہی بچ گیا ہے، صرف ایک بازو کے، یہی فنا ہوا، یہی ضائع ہوا ہے، یہ باقی سارا کا سارا یہ بچ گیا ہے، یہ تمہارے نامہ مال میں جمع ہو گیا، یہ تیرے لیے آخرت کا خزانہ بن گئی، یہ زیادہ راہ بن گیا تیرے لیے آخرت کا، یعنی وہ باقی سارا کا سارا بچ گیا، یعنی وہی ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، کھا لیا ہے، پا لیا ہے۔
اور حضرت شاہ مقیم حجرے والے شاہ مقیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث پاک کی اس طرح تشریح کی، فرمایا کچھ کھا لے کچھ پا لے باقی ونڈ دے رحمان نو، تکبر نہیں چاہیے قبر دے مہمان۔ فرمایا کچھ کھا لے کچھ پا لے باقی ونڈ دے رحمان نو، تکبر نہیں چاہیے قبر دے مہمان۔ یعنی یہ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس مال کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل کرو، سعادت مندی حاصل کرو۔ اس مال کی وجہ سے اگر ہمارا رب راضی ہو جائے تو پھر اور کیا لینا ہے، اس مال کی وجہ سے۔ اور جنہوں نے اس رمز کو سمجھ لیا ہے وہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں باری تعالیٰ دیا بھی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیز خرچ نہ کرو۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جو تم نے خرچ کیا ہے اس کو میں جانتا نہیں، فرمایا میں جاننے والا ہوں جو تم خرچ کرو۔ اور تعریف فرمائی ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، رزق دیا، دنیا کی دولت دی اور پھر اس کے راستے ہی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ ان کی تعریفیں بیان فرما رہا ہے کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ مال ہے، اب یہ قربانی کے ذریعے یہ مال ہم خرچ کرنے والے ہیں، اور اس مال کو خرچ کر کے ہم اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے، کیا سعادت ہے کہ ہم لکھتے پھرتے ہیں کہ قربانی، یہ بہانے بناتے پھرتے ہیں کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں۔ فرض تم لا سکتے ہو، قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ 10,000 کے ساتھ آپ قربانی کریں، مت آپ 50,000 کا لائے دو، مت۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قربانی کی فضیلت دیکھ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی اٹھو اور اپنی قربانی کے قریب ہو جاؤ، اٹھو اور اپنی قربانی کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قربانی کا قطرہ زمین پر گرے گا، اس کے گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، یعنی خون گرتے ہی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ابا جان، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے یہ فقط ہم اہل بیت ہی کے لیے مخصوص ہے یا عام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ سعادت فقط ہمارے لیے ہی ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ ہم اہل بیت والوں کے لیے بھی ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی کوئی بھی قربانی کرے گا وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے نیک نیت کے ساتھ۔ فرمایا ادھر قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حاصل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلامہ، فرمایا یہ تمہارے باپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ میرے پیارے محبوب قربانی کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو، تو اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال قربانی فرمانے لگے، ہر سال فرمانے لگے. اب یہ قربانی فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ آپ کی بھی سنت ہے کہ آپ بھی ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں، ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فما لنا فیہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمارے لیے کیا ثواب ہے. تو میرے سوہم محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بکل شہرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. صحابہ کرام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اون ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا فَصَوْفَ بِكُلِّ شَهْرَةٍ حَسَنَةٌ، یہ اون کے بھی ہر بات کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. اب تسی اندازہ لگا لو کہ کتنی ہزارہا نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا فرمائی تھی یہ قربانی کی. بعض لوگ لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ حج پر نہ جاؤ، کسی غریب بچے کی شادی کر دو، قربانی نہ کرو، کسی غریب بچے کی مدد کر دو، غریبوں یتیموں کی مدد کر دو. یاد رکھو مدد کرنے سے منع نہیں کرتے، غریبوں یتیموں کی مدد کرو یہ نہیں، لیکن اس کے لیے حج کو نہیں چھوڑ سکتے. زندگی میں حج فرض ہے، آپ پر حج فرض ہے، اس فرض کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک فرض اس کو ادا کرو، اس کے بعد نفلی حج ہیں. ہاں اگر وہ کرو ٹھیک ہے، نہیں تو غریبوں کی مدد کرو، لیکن یہ نہیں کہ فرض حج کو چھوڑ کر، فرض کو چھوڑ کر آپ نفلوں کی طرف چلے جائیں. اور قربانی یہ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں والے دن، قربانی والے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو پیارا نہیں ہے. تم کروڑوں روپیہ بھی اس دن خرچ کر دو گے، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں. فقط اس دن صرف جانور کے خون جو ذبح کیا جاتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قربانی نہ کرو، غریبوں یتیموں کی مدد کر دو، حج نہ کرو اس کی مدد کر دو. نہیں، حج فرض ہے، اس کو بھی اپنے وقت پر کرنا پڑے گا. قربانی واجب ہے، اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا. اور یہ اس کو معمولی نہ سمجھے. اس کو معمولی کیوں؟ یہ جو قربانی ہے یہ ہماری اپنی جان کا صدقہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے تھے، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پورا زور نبوت لگا دیا تھا اپنے بیٹے کی گردن پر کہ چھری چل جائے، اور اگر چھری چل جاتی خدا کی قسم قیامت تک کے لیے پھر کوئی قربانی دے ہی نہ سکتا. پھر کون اپنے پتروں کی قربانی دیتا؟ وہ کوئی مائی کا لال ہی ہوتا جو اپنے بچے کی گردن پر چھری. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ دمبے کی قربانی کو قبول فرما کر فرمایا اب اسی یاد کو قیامت تک کے لیے تازہ کرتے رہو، تازہ کرتے رہو. فرمایا یہ قربانی تمہارے جان کا صدقہ بنے گی، تمہاری اولاد کا صدقہ بنے گی. یہ اولاد کا صدقہ ہے، یہ جان کا صدقہ ہے، یہ مال کا صدقہ ہے، یہ ہماری زندگی کا صدقہ ہے. اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا گویا اس نے اپنے بچوں کو بھی محروم رکھا، اپنی جان کو بھی محروم رکھا، اپنی زندگی کو بھی محروم رکھا. بلکہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں قربانی نہ ہو، جس گھر میں قربانی نہ ہو اس گھر کے در و دیوار بد دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو برائی کے ذریعے ہلاک کر، برائی کے ذریعے ہلاک کر. کیوں؟ کہ اس نے ہمیں قربانی کی برکات سے محروم رکھا. یعنی گھر کے در و دیوار اس کے لیے بد دعا کرتے.
اور جس گھر میں قربانی ہوتی ہے پھر گھر کے در و دیوار اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس نے قربانی کی برکات سے ہمیں محروم نہیں رکھا، یا اللہ تو بھی اسے محروم نہ رکھ، یا اللہ اس کے رزق میں برکت فرما دے، اس کی عمر میں برکت فرما دے، اس کے گھر میں برکت فرما دے۔ یعنی اتنی یہ برکات، اتنا لطف و عطا خدا کی طرف سے انسان پر ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے گھر میں قربانی کرتا ہے، اور جب قربانی نہیں کرتا پھر ظاہر ہے یہ ساری آفتیں، ساری مصیبتیں پھر اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ پھر ہم وہ اب اگرچہ چاہے وہ نہیں کرتے، پھر سارا سال وہ بیماریوں ہی میں اتنے پیسے اڑا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اڑا دیتے، لیکن جو رب نے روحانی طریقے رکھے ہیں اس سے ہم منہ موڑتے ہیں۔ جب منہ موڑتے ہیں تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی زیادہ نہیں، 10,000 12,000 13,000 کے ساتھ آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو فائدہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ۔ پورا سال راج کے رزق بھی کھائیں گے، بیماریوں سے بھی بچیں گے، پریشانیوں سے بھی بچیں گے، گھروں میں بھی برکات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔